بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 89 ہے، جس کا عنوان ہے بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب صوم، اور انشاءاللہ ہم آج وشذ ابو بکر ابن عبداللہ سے شروع کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 88 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح، اور مختصر تشریح میں ہم نے باب صوم شروع کیا تھا، اور باب صوم میں ہم نے خلا کی تعریف پڑھی تھی، اور خلا کے جو مترادف الفاظ تھے مبارات، صلح وغیرہ، ان سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی، اور ان میں جو تھوڑا سا فرق تھا وہ بھی ہم نے واضح کر دیا تھا۔ ایسے ہی ہم نے باب صوم کی پہلی فصل خلا کے جواز اور عدم جواز کے بارے میں پڑھی تھی، اور اس میں جو اختلاف تھا اس کی کچھ آراء جو ہیں فقہا کی وہ ہم نے ذکر کر دی تھی، اور پھر ایسے ہی خلا کے جواز پر قرآن و سنت سے دلائل بھی ہم نے پیش کیے تھے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے، اور خلا کے عدم جواز پر بات کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے خلا کے جواز پر بات کی تھی، ان فقہا کی رائے پیش کی تھی جن کے نزدیک خلا کرنا جائز ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم ان فقہا کی آراء دیکھیں گے اور ان کے دلائل دیکھیں گے جن کے نزدیک خلا کرنا جائز نہیں ہے، اور ان کے دلائل بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جن کے نزدیک جائز نہیں ہے ان کے دلائل کیا ہیں، ان کے دلائل کو بھی تفصیل دیکھیں گے، اور ایسے ہی ان کے دلائل کے جوابات جمہور کی طرف سے دیے جائیں گے، ان کو بھی ہم پیش خدمت کریں گے۔ اور ایسے ہی جو اختلاف ہوا ہے جواز اور عدم جواز میں کہ خلا جائز ہے بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے، تو اس اختلاف کا اصل سبب، اصل محرک اور اصل وجہ کیا ہے وہ دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ فصل ثانی جو ہے، فصل ثانی میں چند مسائل ہوں گے، ان میں سے پہلا مسئلہ ہم پڑھیں گے، اور پہلا مسئلہ ہے خلا کی مقدار، کہ خلا کتنی مقدار پر کیا جائے گا، کتنے پیسوں پر کیا جائے گا، کتنی رقم پر کیا جائے گا، اس میں جو اختلاف ہے تفصیلاً ہم اس کو دیکھیں گے۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے، وشذ ابو بکر بن عبداللہ المزنی۔ ابو بکر بن عبداللہ المزنی کی ایک شاذ رائے یہ ہے جو کہ جمہور سے مختلف ہے، عن الجمہوری، جمہور سے مختلف ہے۔ فقال، ابو بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں، لا یحل للزوج، شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، ان یاخذ من زوجته شیئا، کہ وہ اپنی بیوی سے کچھ لے۔ واستدل علی ذلک، اور اس مسئلے میں جو ان کا استدلال ہے، بأنہ زعم، ان کا گمان یہ ہے، ان قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو یہ والی جو آیت ہے فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یہ منسوخن، یہ والی آیت مبارکہ منسوخ ہے بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، اور وہ فرمان کیا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو بدلنا چاہو، وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان کو ڈھیر سا مال بھی دیا ہو، تو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو پھر ان سے واپس نہ لو، کچھ بھی واپس نہ لو۔ تو یہ والی آیت مبارکہ جو ہے سورۃ النساء کی، یہ ناسخ ہے، اور جو یہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ جس سے جمہور نے استدلال کیا تھا، یہ والی آیت منسوخ ہے، لہذا جب یہ منسوخ ہو گئی تو پھر اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک خلا کرنا جائز ہے، اور دو دلائل تھے، ایک سنت سے اور ایک یہ والی آیت مبارکہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، اور ابو بکر بن عبداللہ المزنی کے نزدیک خلا کرنا جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل ہے کہ جب تم ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو لے کر آؤ، تو جو پہلی عورت ہے ان کو اگر آپ نے ڈھیر سا مال بھی دیا ہو، بہت زیادہ مال بھی دیا ہو، تو پھر ان سے کوئی بھی چیز واپس نہ لو، تو اسے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خلا کرنا جائز نہیں ہے۔
تو والجمہور یہاں سے جمہور کی طرف سے ان کی اس دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی یہ والی آیت ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے، لہٰذا منسوخ ہو گئی تھی، اس سے استدلال درست نہیں. تو والجمہور علی ان معنی ذلک بغیر رضاہا، جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ اس کا جو معنی ہے اس والی آیت کا کہ ان سے کوئی بھی چیز واپس نہ لو، وہ اس کا مطلب یہ ہے بغیر رضاہا، عورت کی رضا، عورت کی خوشنودی کے بغیر کوئی بھی چیز واپس نہ لو. ہاں اگر وہ اپنی خوشنودی سے، اپنی اجازت سے، اپنی رضا سے کوئی چیز دینا چاہے تو پھر دے سکتی ہے، شوہر لینا چاہے تو لے سکتا ہے، یعنی بغیر اجازت کے، بغیر خوشی کے نہیں لے سکتا. آیت کا مطلب یہ ہے. وَأَمَّا بِرِضَاهَا فَجَائِزٌ، اور اس کی رضا سے، عورت کی خوشی سے، فَجَائِزٌ پھر تو جائز ہے. فسبب الخلافی، یہاں سے اختلاف کا سبب بیان کر رہے ہیں کہ جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے کہ ابو بکر الموزنی کے نزدیک خلا کرنا جائز نہیں، جمہور کے نزدیک جائز ہے. اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ حمل هذا اللفظ على عمومه، کہ الفاظ کو اس کے عموم پر محمول کرنا، او علی خصوصی، یا اس کے خصوص پر محمول کرنا. یہ اس وجہ سے اختلاف واقع ہو رہا ہے کہ انہوں نے عموم پر محمول کیا الفاظ کو اور انہوں نے خصوص پر محمول کیا ہے، اس وجہ سے اختلاف واقع ہوا ہے، ورنہ کوئی اختلاف بنتا نہیں ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جمہور کے نزدیک خلا جائز ہے اور ابو بکر المزنی کے نزدیک جائز نہیں ہے. دونوں کے دلائل ہم نے دیکھ لیے اور دلیل کا جواب بھی دیکھ لیا، جمہور کی طرف سے جواب دیا گیا ہے. آگے دیکھیں الفصل الثانی، یہاں سے باب صوم کی دوسری فصل ذکر کی جا رہی ہے، اور دوسری فصل ہے فی شروط وقوع الخلع، خلا کے واقع ہونے کی شرائط کے بارے میں ہے. فصل ثانی خلا کے وقوع کی شرائط کے بارے میں ہے. الفصل الثانی فی شروط وقوعہ، اس کے واقع ہونے کی شرائط کے بارے میں ہے. فاما شروط جوازہ، بہرحال اس کے جواز کی جو شرائط ہیں، فمنہا، وہ کئی قسم کی ہیں. فاما شروط جوازہ، اس کے جواز کی جو شرائط ہیں وہ کئی قسم کی ہیں. فمنہا، ان میں سے ایک قسم کی ہے ما یرجع الی القدر الذی یجوز فیہ، فمنہا، بعض شرائط کا تعلق اس سے ہے ما یرجع الی القدر، اس مقدار سے ہے جس کے اندر خلا کرنا جائز ہے. یجوز فیہ، جس کے اندر خلا کرنا جائز ہے. پہلی قسم کی شرائط اس سے متعلق ہے، مقدار سے متعلق ہیں. اور ومنہا، اور کچھ شرائط کا تعلق ما یرجع الی صفت الشیء الذی یجوز فیہ، اس چیز کی صفت کے ساتھ ہے جس میں خلا کرنا جائز ہے. ومنہا، اور بعض شرائط کا تعلق ما یرجع الی الحال التی یجوز فیہا، اس حال سے متعلق ہے جس میں خلا کرنا جائز ہے. ومنہا، اور بعض شرائط کا تعلق ما یرجع الی صفت من یجوز لہ الخلع من النساء او من اولیائہن ممن لا تملک امرہا، اور بعض شرائط کا تعلق ما یرجع الی صفتین، ان اوصاف کے ساتھ ہے من یجوز لہ الخلع من النساء، عورتوں کے خلا لینے کے جواز کے وصف کے ساتھ ہے. او من اولیائہن ممن لا تملک امرہا، اور اس کے اولیاء سے متعلق جو اوصاف ہیں ان سے متعلق شرائط جو ہیں اس کے بارے میں ہے. ففی ھذا الفصل 4 مسائل، تو لہٰذا اس فصل کے اندر 4 مسائل ہوں گے. یعنی یہ جو پہلی فصل ہے فی شروط وقوعہ، خلا کی جو شرائط میں سے پہلی شرط ہے مقدار کے حوالے سے، تو پہلی فصل میں پہلے مسئلے میں اس چیز کو ذکر کیا جائے گا. المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ خلا کی مقدار کے بارے میں. اما مقدارو، بہرحال مقدار ما یجوز لہا، جو جائز ہے عورت کے لیے ان تختلی بہ، جس کے ذریعے وہ خلا لے سکتی ہے، یعنی کس مقدار کے ساتھ عورت خلا لے سکتی ہے. تو فإن مالکن و شافعیہ و جماعتن، امام مالک، امام شافعی رحمہم اللہ اور ایک جماعت، قالو، یہ کہتے ہیں جائزن، خلا لینا جائز ہے. ان تختلی المرأة باکثر مما یسیر لها من الزوج فی صداقها، کہ جو شوہر نے اس کو مہر دیا ہے اس سے زیادہ سے بھی خلا لے سکتی ہے. اذا کان النشوز من قبلها، جبکہ نافرمانی عورت کی طرف سے ہو. وبمثلہ، اور جتنا مہر اس عورت کو دیا ہے اس کے برابر بھی لے سکتی ہے.
او باقل منہ یا اس سے کم پر بھی خلا لے سکتی ہے۔ یعنی ان فقہا کا کہنا ہے، امام مالک، امام شافعی اور فقہا کی ایک جماعت کا، کہ خلا عورت لے گی تو جتنا مہر اس کو دیا گیا ہے اس مہر کے بدلے بھی لے سکتی ہے، یا اس کے برابر بھی لے سکتی ہے، یا اس سے زیادہ یا کم پر بھی خلا لے سکتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب نشوز جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہو، یعنی نافرمانی جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہوگا، تو پھر وہ جتنا مہر دیا گیا ہے اس سے زیادہ پر بھی خلا لے سکتی ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، آگے دیکھتے ہیں اس کو۔ وقال قائلون، اور دوسری قسم کے فقہا کہتے ہیں، لیس لہ ان یاخذ اکثر مما اعطاها، کہ جتنا اس کو دیا گیا ہے اس سے زیادہ پر یہ خلا نہیں لے سکتی، یعنی جتنا مہر اس کو دیا گیا ہے اتنے پر خلا لے گی، اس سے زیادہ پر خلا نہیں لے گی۔ یعنی اگر اس کو 1000 درہم دیے گئے ہیں یا 1000 روپے مہر دیا گیا ہے تو 1000 پر ہی خلا لے گی، اس سے زیادہ پر خلا نہیں لے سکتی۔ علی ظاہر حدیث ثابت، حضرت ثابت بن قیس کی جو حدیث ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی اس کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے۔ فمن شبہہ بسائر الاعواض فی المعاملات، اور جن فقہا نے اس کو تشبیہ دی ہے بسائر الاعواض، مالی لین دین کے معاملات کے اوپر، یعنی فمن شبہہ، جن فقہا نے اس کو تشبیہ دی ہے بسائر الاعواض فی المعاملات، مالی لین دین کے معاملات کے ساتھ، رعا ان القدر فیہ راجع الی الرضا، تو انہوں نے باہمی رضامندی کی مقدار کو قرار دیا ہے۔ رعا، وہ سمجھتے ہیں، ان القدر، کہ پھر مقدار فیہ، اس میں راجع الی الرضا، رضا پر موقوف ہوگی، یعنی آپس میں رضامندی کے ساتھ جتنا وہ طے کر لیں گے اتنا ہی جو ہے خلا کی مالیت اور خلا کی مقدار متعین ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپس کے مالی معاملات ہوتے ہیں، بیع و شراء ہے، اس میں آپس میں جو طے ہو جائے وہی ثمن واجب ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی خلا کے اندر بھی میاں بیوی کے درمیان جو مقدار طے ہو جائے تو بس وہی کافی ہوگی، اسی پر خلا ہو جائے گا۔ ومن اخذ بظاہر الحدیث لم یجز اکثر من ذالک، اور جن فقہا نے حدیث کے ظاہر پر عمل کیا ہے، لم یجز اکثر من ذالک، وہ مہر سے زیادہ کی مقدار کو جائز قرار نہیں دیتے، کیونکہ وہ حدیث ثابت بن قیس میں تھا نا کہ باغ لیا تھا تو باغی واپس کر دے۔ وَكَأَنَّهُ رَآهُ مِن بَابِ أَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقٍ، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادہ لیں گے تو گویا کہ یہ ایسے ہو جائے گا جیسے بغیر حق کے زیادہ مال لینا، یعنی جیسے بغیر حق کے زیادہ مال لینا درست نہیں ہے، ایسے ہی پھر خلا میں مہر سے زیادہ رقم دینا جائز نہیں ہوگا۔ جیسے بیع و شراء میں جو ثمن طے ہو جاتا ہے اس سے زیادہ ثمن دینا جائز نہیں، اگر خریدار زیادہ ثمن لے گا تو وہ بغیر حق کے مال لے رہا ہے، تو ایسے ہی خلا میں مہر سے زیادہ رقم دینا جائز نہیں ہے، اگر دیں گے تو پھر وہ گویا کہ ایسے ہو جائے گا جیسے بغیر حق کے مال لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور ساتھ میں ہم نے خلا کے عدم جواز پر گفتگو کی ہے۔ پیچھے ہم نے اختلاف پڑھا تھا کہ خلا جائز ہے یا ناجائز ہے، پچھلے سبق میں ہم نے خلا کے جواز پر بات کی تھی، اور اس سبق میں ہم نے ان فقہا کی آراء کو دیکھا ہے جن کے نزدیک خلا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی عدم جواز پر ہم نے دلائل بھی پیش کر دیے ہیں، اور ساتھ میں ہم نے جمہور کی طرف سے ان دلائل کا جواب بھی پیش کیا ہے، اور آخر میں ہم نے اختلاف کا سبب جاننے کی کوشش کی ہے کہ فقہا کے درمیان جواز اور عدم جواز میں جو اختلاف واقع ہوا ہے اس کا اصل سبب اور محرک کیا ہے۔ پھر ہم نے فصل ثانی کا پہلا مسئلہ یعنی خلا کی مقدار پڑھی ہے کہ خلا کی مقدار کیا ہے، کہ کتنے پیسے کے بدلے میں، کتنے روپوں کے بدلے میں خلا کیا جائے گا۔ تو تفصیلاً ہم نے اس میں جو فقہا کا اختلاف تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو وہی سوال کے مذکورہ عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور خلا کی تعریف بیان کریں، نیز اس کے جواز اور عدم جواز میں علماء کا جو اختلاف ہے دلائل کے ساتھ بیان کریں، اور ایسے ہی خلا کی شرائط کے بارے میں مفصل بحث کریں۔ یہ آج کے سبق میں ہم نے تفصیلاً پڑھا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 90 میں انشاءاللہ ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا، بدایت المجتہد کی کتاب الطلاق کا باب صوم۔ انشاءاللہ ہم
المسئلۃ الثانیہ سے پڑھیں گے۔ مسئلہ اولا ہمارا اس سبق میں ہو گیا، مسئلہ ثانیہ انشاءاللہ ہم سبق نمبر 90 میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔